اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور بڑے عرصے سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے عصر کے وقت روزہ توڑا اور ایک محض خدشے کی بنیاد کے اوپر توڑا۔ ان کا یہ خیال تھا، اور پھر جب انہوں نے یہ روزہ توڑا تو ان کے جو جاننے والے لوگ تھے انہوں نے یہ والی باتیں بتائیں، اور پھر وہ ہمارے ہوش اڑ گئے۔ ان کے ایک تو اسٹوڈنٹ، پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک بیوروکریٹ تھے، یہ بیوروکریٹس کو پڑھاتے ہیں ججز وغیرہ، تو ان کی ایک آبزرویشن تھی اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ منصور علی شاہ صاحب ابھی تک چیف جسٹس کے عہدے پر فائز کیوں نہیں ہو سکے، کیونکہ ان کی منشا، ان کی تمنا تو یہ ہوگی کہ راتوں رات کچھ ہو جائے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس تھے اور معاملات جو تھے وہ بھی یا یوں کہہ لیں کہ منصور علی شاہ صاحب نے اپنے رنگ نہیں دکھائے تھے۔ دوسرے ایک اور شخصیت ہیں، ان کا بھی وہ جانتے ہیں ان کو، وہ بلکہ وہ صحافی ہیں، اور وہ یہ جو ہے نا آپ کی لاہور کی بڑی مشہور و معروف یونیورسٹی ہے لمس میں وہ بزنس کے انہوں نے وہ ڈگری لی ہوئی ہے MBA کی، تو اس میں ایک کمپنی لاز وغیرہ ہوتے ہیں، منصور علی شاہ صاحب ان کو بھی پڑھاتے رہے، تو ان کا بھی یہی خیال تھا، اور اتفاقاً ان دونوں کے خیالات جو ہیں وہ جب یہ بیان کرتے تھے ہمارے ساتھ تو ہمیں یقین نہیں آتا تھا۔ تو آج منصور علی شاہ صاحب نے جو حرکت فرمائی ہے، جو جس لیول کے اوپر وہ جتنا نیچے جا سکتے تھے، سر وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کی نیت ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ کے دماغ کی ماری جاتی ہے مت، اور جب آپ کی مت مار دی جائے یا آپ کی مت مر جائے تو پھر آپ خود اپنے ہاتھوں اپنی بےزتی کے سامان کرتے ہیں۔ آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا چیز ہے، لوگ حیران ہو کے دیکھتے ہیں، پریشان ہو کے دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یار یہ کتنا اچھا آدمی ہوا کرتا تھا، یہ کتنا اچھا بھلا ہوا کرتا تھا۔ میں اس دنیا داری کے معاملات میں مذہبی حوالوں کو، مذہبی شخصیات کو درمیان میں کبھی نہیں لے کے آیا، الحمدللہ۔ آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں ایک صحابی رسول جن کو مستجاب دعا کہا جاتا تھا کہ ان سے دعا منگوائی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے، صحابی رسول رضی اللہ عنہ کا ایک، میں نہ ہی لوں تو بہتر ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو ہم نہ ہی کریں۔ ان پر کسی نے الزام لگایا تھا، غلط الزام لگایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں اللہ ذلیل کرے گا۔ تو وہ جس نے غلط الزام لگایا تھا اس جلیل القدر صحابی پر، وہ یعنی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اپنی عمر میں، یعنی کہ آخری عمر میں کہہ لیں کہ وہ آتی جاتی عورتوں کو چھیڑا کرتے تھے اور ان سے جوتے کھایا کرتے تھے۔ تو یہ حرکتیں ہوتی ہیں انسان کی، جب بندہ حق کو شناخت نہ کر سکے، جب بندہ حق کو چھوڑ کے غلط سائیڈ کے اوپر جائے اور غلط راستے پر محض اس لیے کہ ذاتی فائدے کے اوپر جائے، اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ یار اللہ نے آپ کے نصیب میں اگر نہیں لکھا، اگر آپ کے نصیب میں لکھا تو کوئی آپ سے وہ عہدہ لے نہیں سکتا تھا۔ سر یہ آئینی ترمیم سے پہلے یا کچھ عرصہ پہلے تک کیا کسی کے وہم و گمان میں تھا کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہوں گے؟ ایک مدت سے یہ قانون آئین تھا پاکستان کا، لیکن جب آپ کی حرکتیں اس طرح کی ہوئیں، سازشیں آپ نے کرنی شروع کی، تو پھر اگلوں نے بھی اپنا بندوبست کرنا تھا، کیا، اور وہ بندوبست جو ہے، جو مکو ٹھپا گیا ہے، انہوں نے اپنی آخری سی کوشش کی۔ بالکل وہ کہتے ہیں باپ پر پتا، پتا پر گھوڑا، بوتا نہیں پر تھوڑا تھوڑا، یہ ایک پنجابی کی کہاوت ہے کہ جو ان کے سیاسی، میں یعنی باپ اولاد کی بات نہیں کر رہا، میں روحانی سیاسی کہہ لیں کہ جن سے یہ تعلق رکھتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، وہی حرکت انہوں نے آج کی ہے، منصور علی شاہ صاحب نے اور منیب اختر صاحب نے۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ اقتدار سے، بھائی جب آپ سیٹ اپ سے نکل جائیں، جب آپ ایک جو کہہ لیں کہ ایک جو نظام ہے اس سے آپ نکل جائیں تو آپ اپنے آپ کو نظام کا حصہ سمجھیں، ایکٹ اسی طرح سے کریں، تو پھر تو ذلیل ہی ہوں گے نا۔ کہ وہی عمران خان صاحب تھے، جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کے اختیار میں تھا کہ وہ جس کو چاہتے آرمی چیف لگاتے،
لیکن وہ اقتدار سے یا کہہ لیں کہ وزارت عظمیٰ سے جب نکلے تو ان کو زوم تھا کہ میں بہت بڑا لیڈر ہوں, میں اگلے آرمی چیف کی تقرری میری مرضی سے ہوگی. مات کھائی انہوں نے, جلسے, جلوس, دھرنے, عاصم منیر کو نہیں میں نے بننے دینا. تو یہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم ہم نے نہیں منظور ہونے دینی, ہو گئی, اس کو اب ہم نے چلنے نہیں دینا, اس کو اب ہم نے ختم کر دینا. نہیں کر سکے, اپنی سی انہوں نے کوشش کی اور آج انہوں نے خط لکھ دیا. خط کیا لکھا کہ پہلے انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور خود راوی ہیں کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جی کہ یہ آئینی درخواستیں آئی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف. او بھائی 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر اس دن عمل ہو گیا جس دن صدر مملکت نے اس کے اوپر دستخط کر دیے. پھر 26ویں آئینی ترمیم نے اگلا سنگ میل جو حاصل کیا جس دن یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان نامزد کیے گئے, یعنی کہ وہ جو کمیٹی تھی اس کا جو اجلاس ہوا پارلیمانی کمیٹی کا, وہ 26ویں آئینی ترمیم کا پہلا سنگ میل تھا. دوسرا سنگ میل تھا کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے حلف لے لیا, پیچھے کی رہ گئی گل. اب اس ترمیم کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان اپنے عہدے کا حلف اٹھا چکے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اسی چیف جسٹس کو کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم جس کے نتیجے میں آپ چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں اس کو ہم نے ایگزامن کرنا ہے. تو چونکہ میرا بھرا منیب اختر ہم جج ہیں, کمیٹی کے رکن ہیں, تو کمیٹی جس کے آپ سربراہ ہیں وہی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جس کو یہ تسلیم نہیں کرتے تھے, اور اب وہ ان کو بہت اچھی لگ رہی ہے وہ والی جو پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے, اس کے تحت جس کے آپ سربراہ ہیں کمیٹی کا اجلاس بلائیں. ہم نے تو اس کا جائزہ لینا ہے 26ویں آئینی ترمیم کا. مطلب کیا ہے کہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو ہے وہ جھوٹا سچا بینچ بنا کے اس کو ہم نے فارغ کرنا ہے, اور پائن اگلے نے پولے مارنے سی. اگر آپ یہ کر بھی لیتے تو آپ کے خیال میں آپ نے کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ہم خارج کرتے ہیں, کالعدم کرتے ہیں, تو انہوں نے کہنا سی گو پارلیمنٹ نے کہ جی ویری گڈ, بہت اچھا ہو گیا, اب ہم گھر جاتے ہیں. سر اس طرح نہیں ہونا تھا, نہ ہوا. لیکن جو ہوا وہ اس سے بھی کبھی اور اس سے بھی ذلت آمیز. کیا کیا کہ جی کہ آپ نے چونکہ اجلاس نہیں بلایا, پھر ہم دونوں بیٹھے, ہم نے کہا کہ چلو کمیٹی کھیڑتے ہیں. ہم نے پھر کمیٹی کا اجلاس کیا اور ہم نے کہا کہ فل کورٹ کے سامنے 26ویں آئینی ترمیم رکھی جائے, اور ہم رجسٹرار کو بھی کہا کہ جی کہ 4 نومبر کو میرا خیال ہے کہ فل کورٹ سماعت کرے گا, تیاری کرو. رجسٹرار نے کہا تو کون بھائی, مطلب مجھے تو منیب اختر صاحب اور یہ منصور علی شاہ صاحب کی بچگانہ حرکت دے کے اپنے بچپن کے دن یاد آ گئے. جب وہ بہت چھوٹے تھے نا, میں بذات خود چھوٹے تھے, بہن بھائیوں کے ساتھ ہم کھیلا کرتے تھے بہن پرونے. وہ 2 4 کھڑی کر کے اوپر چھت وہ کپڑا ڈال کے, یہ کار ہے اس میں پرونے آئیں گے, پرونے آئے ہیں تو ایکٹنگ ہوئی جا رہی ہے. آپ کیا کھائیں گے, اون کھا کی کھاؤ جی, یہ آپ کے لیے چائے, بسکٹ بھی کھائے نا, بسکٹ تو ٹھیکریاں نہیں پیالی دیاں توڑ کے ٹھیکریاں بسکٹ کھلا رہے ہیں ہم بھن پرونے. مطلب آپ ہی گان والے, آپ ہی وجان والے, مطلب تو کون میں خام خواہ, میرے مطلب عجیب. تو وہ جی آپ نے ویکھو فل کوٹ کرنا سی, ویکھو یار تسی غلط گل کی تھی, فل کوٹ نہیں ہویا, اے تو بڑی زیادتی ہے. فل کوٹ نہیں ہوا, پھر وہ جا کے کمیٹی میں بھی بیٹھ گئے, وہ جو آئینی یعنی کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں بھی بیٹھ گئے. اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس نے بینچ بنا دیا آئینی بینچ. اب اس آئینی بینچ کے خالف میں 5 حکم 7, ایک چیف جسٹس پاکستان نے ان کے خلاف ووٹ دیا آئینی بینچ کے خلاف, ایک منیب اختر صاحب منصور علی شاہ صاحب نے دیا, منیب اختر صاحب نے دیا, اور کس نے دیا جی, اور جناب مطلب اسی طرح ترتیب ہے. 2 جو تھے نا ان کے اپوزیشن کے جو لیڈران تھے, جو نمائندے مقرر تھے, شبلی فراز اور عمر ایوب صاحب, یعنی کہ ایک سینٹ کے اپوزیشن لیڈر اور ایک قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر, انہوں نے دیا 5 یعنی کہ ووٹ ان کے خلاف پڑے, اور جو ہے وہ 7 جو ووٹ اس کے حق میں پڑے, اور جو 7 ووٹ پڑے ہیں اس کے بعد جسٹس امین الدین خان یہ آئینی بینچ کے سربراہ بن گئے ہیں. سندھ سے 2 ممبر لیے گئے ہیں, یعنی کہ یہ متناسب نمائندگی تو آپ نہیں کہیں گے لیکن نمائندگی ہے 4 صوبوں کی. سندھ سے 2 ہیں محمد علی مظہر
حسن اظہر رضوی، سوری میں نام کے ساتھ جو ہے نا جسٹس لگانا بھول گیا، جناب جسٹس محمد علی مظہر، جناب جسٹس حسن اظہر رضوی، یہ دو ہیں سندھ سے. پنجاب سے ایک آپ سمجھیں، کیونکہ ایک تو سربراہ ہیں، سربراہ تو کسی بھی صوبے سے ہو سکتا ہے، یا آپ دو لگا لیں، جسٹس امین الدین اور جسٹس عائشہ ملک. اور بلوچستان سے ہیں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس جمال خان مندوخیل. خیبر پختونخوا سے ہیں جسٹس محترمہ مسرت ہلالی. اور اب اگر آپ نے آئین پسند اور عمران پسند یہ تفریق یا تقسیم کرنی ہے تو عائشہ ملک اور محمد علی مظہر اور حسن اظہر رضوی صاحب. محمد علی مظہر صاحب اور حسن اظہر رضوی صاحب یہ آپس میں سمدھی بھی ہیں جہاں تک میری اطلاع ہے، بلکہ کافی سارے لوگوں کی اطلاع ہے. تو یہ ہیں آپ سمجھیں کہ ہم خیال جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے، جسٹس منیب اختر صاحب کے، جسٹس عطر من اللہ صاحب کے، جسٹس شاہد وحید صاحب کے. تو یہ ان کے ہم خیال ہیں. باقی جو ہیں وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، امین الدین، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محترمہ مسرت ہلالی، یہ جو ہیں یہ ان کے فیصلے آپ کے سامنے ہیں. تو یہ آئین کی طرف کھڑے ہوتے ہیں ہمیشہ، آئین سے اپنی مرضی کی چیزیں جو ہیں وہ جو کہتے ہیں نا خوشہ چینی نہیں کرتے. تو بینچ بیلنس اس حوالے سے ہے کہ اس میں آئین پسندوں کی تعداد زیادہ ہے. باقی جو کل قانون منظور ہوا ہے، جو 34 جج آئیں گے، تو ہو سکتا ہے پھر اس میں بھی عدلی بدلی ہیر پھیر ہو. لیکن منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب جب تک اس منصب کے اوپر فائز ہیں تو یہ ان کا جو ہے وہ چیکو رولا وہ پڑا رہے گا، چیکو رولا چلتا رہے گا، اور یہ اپنی سی کوشش کرتے رہیں گے کہ کسی طرح اس سسٹم کو وہ الٹ سکیں، پلٹ سکیں. لیکن ٹائم لنگ گیا سر، ختم ہوگی کھیل. یہ بات اندھوں کو نظر آ رہی ہے. اگر کسی کو نظر نہیں آ رہی تو وہ مایوس لوگ جو جن کے خوابوں کے اوپر پانی پھر گیا، جن کے خواب جو ہیں وہ برباد ہو گئے، خواب ٹوٹ گئے، ارمان بکھر گئے. پتہ نہیں کون کون سی شاعری میرے ذہن میں آ رہی ہے، لیکن میں ظاہر ہے کہ شاعری نہیں کرنا چاہ رہا. تو اب اس میں ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک بات کہ محمد علی مظہر صاحب کو 26ویں آئینی ترمیم کا شاید سب سے زیادہ فائدہ پہنچے گا آنے والے وقت میں، کیونکہ انہوں نے 2027 میں غالباً ریٹائر ہو جانا تھا. تو اب 3 سال بعد جب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ریٹائر ہوں گے تو یہ سینئر ترین جج ہوں گے. ہیں جی، سینئر ترین جج ہوں گے. جسٹس عائشہ ملک ان کے بعد ان کا نمبر آئے گا، اور جسٹس شاہد وحید صاحب کا نمبر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے بعد آئے گا. تو جب یہ پینل بنے گا 3 ججوں کا، تو آپ حالات اگر جو آج کی طرح کے ہیں اسی طرح سے ملتے جلتے حالات ہوئے تو محمد علی مظہر صاحب، عائشہ ملک صاحبہ اور جو ہیں شاہد وحید صاحب سے تو میرا خیال ہے کہ ذرا ہلکے سے موضوعی ہیں. لیکن فرق شاید پھر بھی کوئی نہ پڑے، لیکن یہ کنسیڈر ہوں گے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے. یہ ان کو ایک فائدہ پہنچے گا. دوسرا یہ کہ ایک خدشہ ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر تک ہو سکتا ہے خبر سامنے آ جائے، کہ اندر منیب اختر صاحب اور جو منصور علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے پھر چیکو رولا ڈالا ہوگا، وقتہ ڈالا ہوگا اندر کہ نہ دیکھیں. بات یہ ہے کہ ابھی وہ ساری درخواستیں آئی ہوئی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، تو آئینی بینچ بنانے سے پہلے کیوں نہ اسی فورم کے اوپر طے کر لیا جائے کہ فل کورٹ ایک بیٹھ جائے، اور وہ جو کل قوانین پاس ہوئے ہیں وہ بھی چیلنج ہونے ہیں، یہ جو آئینی ترمیم چیلنج ہوئی ہے اس کا بھی فیصلہ کر لیں. اگر جو فل کورٹ ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر ٹھپا لگا دیتی ہے عدالت کا تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں لگائے گی تو پھر چلتا رہے گا کام، پھر پرانے طرز کے اوپر چلے گا. تو یہ خدشہ ہے کہ یہ آ جائے گی بات اندر سے، رکی نہیں رہے گی، کیونکہ 13 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے یہ خدشہ کیوں ہے، وہ اس لیے ہے کہ میں مزاج، اگر آپ ان کے کردار اور ان کے مزاج کو سمجھیں تو یہ آخری وقت تک گند کرنے کی کوشش کریں گے اپنے محبوب قائد جناب عمران خان صاحب کی طرح، کہ وہ بھی آخری، وہ ان کا ایک وہ پتہ نہیں کیا ان کے دماغ میں اڑی ہوئی ہے بات
کہ آخری گیند تک، وہ آخری گیند وہ 2000 میرا خیال 21 سے شروع ہوئی ہے، کدوں ہے جی 22 کے 21 22 اپریل 2022 10 اپریل 2022 کو وہ آخری گیند کرانے ٹروئے میں ہے. آخری گیند میں 3 وکٹیں کٹھی بنائے لے لینی ہیں. وہ وکٹاں لیندے لیندے دند کڑا بیٹھے نے اپنے. تو بلکہ جن نے ان کا ساتھ دیا یا جس نے ان کے خواب دیکھے کہ لوشے لیں گے مزے لیں گے سر، وہ خوار ہو کے رہ گیا. تو قصہ مختصر کہ 26ویں آئینی ترمیم جو اعلیٰ عدلیہ سے متعلق تھی، وہ اس کے اوپر جو عمل ہونا تھا، وہ جو آخری سٹیپ تھا وہ لیا جا چکا. آئینی ترمیم کے تحت آئینی بینچ بن چکا ہے، اور اب اس کا میکینزم بھی ظاہر ہے کہ وہ بن جائے گا، اور کون سی درخواستیں کب اور کیسے سنی جائیں گی. میرا خیال ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں شاید ہی یہ والا بینچ انٹرٹین کرے، کیونکہ یہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے تحت معرض وجود میں آیا ہے. یعنی یہ بینچ اس کے بطن سے 26ویں آئینی ترمیم کے بطن سے پیدا ہوا ہے، اور جو ایک مخلوق ہوتی ہے وہ اپنے خالق کو برباد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. اگر کسی کو شوق ہے کہ وہ مخلوق ہوتے ہوئے، یہ میری اللہ دا واسطہ، یہ توحید اور رسالت اور مذہب کے کھاتے میں نہ لے جائیے گا، میں تخلیق اور خالق اور یہ دنیاوی بات کر رہا ہوں. یعنی کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ خالق ہے اس آئینی بینچ کی، یا ماخذ ہے. یوں چلیں، میں معافی چاہتا ہوں، ماخذ کہہ دیتے ہیں کہ اس آئینی بینچ، یہ آئینی بینچ ماخوذ ہے اس 26ویں آئینی ترمیم سے. تو جو اخذ شدہ چیز ہوتی ہے وہ اپنے ماخذ کے خلاف اگر بغاوت کرے گی تو خود بھی برباد ہوگی اور کسی کا فائدہ نہیں ہونے دے گی. نقصان ہی نقصان ہے، انتشار ہی انتشار ہے. یہ بات میرا خیال ہے کہ آئینی بینچ کو اچھی طرح سے پتہ بھی ہوگا، سمجھ بھی ہوگی، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اس کا ادراک ہے، سمجھ ہے، اور امید ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ آئین اور قانون کے تابع ہی رہ کے چلیں گے. پرنسپلز، نام نہاد پرنسپلز آف جسٹس، بلکہ پرنسپلز آف کمپلیٹ جسٹس کی جو فضول قسم کی تھیوری ہے یہ اس سے اجتناب کریں گے. اور قاضی فائز عیسیٰ نے جو مثالیں پاکستان میں قائم کی ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ ان کی پیروی کریں گے، اور کرنی بھی چاہیے. ادروائز تو پھر پاکستان کو بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا. اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں. ابھی بڑی خبریں ہیں، بہت کچھ ہونا ہے، بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. فی الوقت اتنا ہی، اور آگے بات کریں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.